اور ہم سب کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ اگر تم ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھام کر زندگی گزارو گے تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوو گے. دنیا کی کوئی بھی طاقت تمہیں ہلاک برباد نہیں کر سکے گی. سب سے پہلی چیز ہے وہ قرآن ہے. اگر تم قرآن پر عمل کر کے زندگی گزارو گے تو انشاءاللہ تمہاری زندگی آسانی کے ساتھ گزرے گی. اور دوسری چیز جو میں تم سب کے بیچ میں چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں وہ میرا طریقہ ہے. اگر تم میرے طریقے پر چلو گے تو انشاءاللہ دنیا کی کوئی بھی ماں کے لال تمہیں ہلاک نہیں کر سکے گا. لیکن افسوس کی بات ہے میرے بھائی، آج ہم قرآن پڑھنا نہیں جانتے ہیں. آئیے میں ایک چھوٹا سا واقعہ بتاؤں، اس کے بعد انشاءاللہ میں اپنی باتوں کو ختم کر دوں گا. دھیان سے سنیے گا کہ آخر قرآن سے اللہ کو کتنی محبت ہے میرے بھائی. ایک گاؤں میں ہم سب کی طرح ایک جاہل آدمی رہتا تھا. وہ قرآن پڑھنا نہیں جانتا تھا. وہ پورے دن اپنے کھیتوں میں ہل چلاتا تھا، مگر شام کے وقت جب بھی اپنے گھر پہ آتا تو میرے بھائیوں نہا کر پاک صاف ہو کر عطر لگا کر قرآن کو اپنے سامنے رکھتا، قرآن کو کھولتا اور قرآن کے لائنوں کے اوپر، حروفوں کے اوپر اپنی انگلی کو پھیرتا، اپنی انگلیوں کو گھماتا اور وہ صرف یہ کہتا کہ یہ حق ہے، یہ سچ ہے، یہ حق ہے، یہ سچ ہے. دھیان سے توجہ کے ساتھ سنیے. ایک زمانہ آیا نا میرے بھائیوں کہ اس کی موت آ گئی، اس کا انتقال ہو گیا. بستی والوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ جاہل ان پڑھ جو قرآن بھی پڑھنا نہیں جانتا تھا، جسے ایک سورت بھی یاد نہیں تھی، وہ آدمی جنت میں ٹہل رہا ہے. صبح میں کچھ بستی والے ان کے گھر پر آئے اور ان کی بیوی سے پوچھتے ہیں کہ مائی بتانا صحیح تو صحیح، بتا تو صحیح، تیرا شوہر تو نہ نماز پڑھتا تھا نہ قرآن پڑھنا جانتا تھا، پورے دن تو وہ کھیتوں پہ ہل چلاتا تھا. آخر اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف کر کے جنت میں داخلہ آسان فرما دیا. آخر اس کے پاس کون سا ایسا عمل تھا؟ اس کی بیوی کہتی ہے لوگوں میرا شوہر تو قرآن پڑھنا نہیں جانتا تھا، ہاں مگر ایک عمل تھا کہ جب بھی کھیتوں سے ہل چلا کر شام میں گھر آتا تھا تو قرآن کو کھول کر اپنے سامنے رکھ کر قرآن کی لائنوں کے اوپر، حروفوں کے اوپر اپنی انگلیوں کو گھماتا اور صرف یہ کہتا تھا کہ یہ سچ ہے، یہ حق ہے، یہ سچ ہے اور یہ حق ہے. لوگوں ہو سکتا ہے کہ کہیں اللہ کو یہی عمل پسند آ گیا ہو اور اللہ میرے شوہر کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہو. تو میرے بھائیوں آئیے ہم قرآن سے بھی محبت کریں. ہم قرآن پڑھنا نہیں جانتے ہیں تو ہم کوشش کریں